بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران احمد خان نیازی کی زبردست جیت ہو چکی ہے آج، اور عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد وہ تمام لوگ، وہ تمام طاقتور قوتیں جو یہ سمجھتی تھیں کہ عمران خان نااہل ہو جائے گا، عمران خان صادق اور امین نہیں رہے گا، ان تمام لوگوں کو منہ توڑ جواب مل چکا ہے، اور عمران خان ایک بار پھر جو ہے وہ صادق اور امین قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ 8 سال پرانا کیس تھا جو طاقتوروں نے اور امپورٹڈ جو ہے انہوں نے لانچ کیا تھا، اور ان کی بڑی خواہش تھی اور ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس کیس سے، اور انہوں نے بڑا لمبا عرصہ اس کیس کو پورٹرے کیا کہ عمران خان اسی کیس میں اڑ جائے گا، نااہل ہو جائے گا، گرفتار ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان آج ایک بار پھر سرخرو ہو گیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں، کون سا کیس ہے، مکمل تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو طاقتور قوتیں ہیں اور ان طاقتور قوتوں کے لائے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی یہ بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان کو نااہل کیا جائے، کسی طرح سے بھی جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور اسے سیاست کے میدان سے آؤٹ کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا گراؤنڈ پر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان مقبولیت کی تمام حدیں کراس کر چکا ہے۔ عوام کے اندر ایسی پاپولیرٹی پہلے آج تک کسی لیڈر کی نہیں دیکھی گئی، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا بے نظیر بھٹو۔ کوئی بھی لیڈر اتنا مقبول نہیں رہا جتنی مقبول اس وقت عمران خان کا بیانیہ ہو چکا ہے، جتنا مقبول اس وقت عمران خان ہو چکا ہے۔ لہٰذا یا مار دو، یا گرا دو، یا گرفتار کر لو، یا سیاست سے آؤٹ کر دو۔ یہ 4 ہی آپشن تھے۔ نہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کامیاب ہوا، نہ عمران خان گرا ان سے، نہ عمران خان آپ یہ دیکھ لیں کہ ان سے نااہل ہو رہا ہے۔ کتنے کیسز انہوں نے لانچ کر دیے لیکن عمران خان نااہل نہیں ہو پا رہا، اور سب سے بڑا کیس آج اڑ چکا ہے۔ اور پھر عمران خان گرفتار تو عوام نہیں ہونے دے رہی، عوام جو ہے وہ ڈھال بن کے عمران خان اور جو یہ نااہل حکمران ہیں ان کے درمیان کھڑی ہے۔ لہٰذا یہ جو کیس تھا یہ لانچ کیا گیا تھا طاقتور شخصیات کی جانب سے ہی عمران خان کے خلاف، اور اس کے اندر یہ جو ہینڈلرز جن کو ہینڈل کیا گیا ہے طاقتور شخصیات کی جانب سے، یہ ڈائریکٹلی انوالو تھے۔ یہ کیس تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک فیصلہ بھی دلوایا گیا، اور اب یہ فیصلہ جو تھا وہ یہ معاملہ پورے کا پورا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اب اس کیس کے اندر عمران خان کی جو ضمانت تھی، اس کی درخواست لگائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، کہ کیونکہ نیچے لوور کورٹ نے ضمانت کی درخواست اڑا دی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہمیں آپ ضمانت دیں۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو عدالت ہے اس نے ضمانت کی درخواست سب سے پہلے اڑا دی۔ جو پریشانی کا باعث تھی، ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اب کیا ہوگا جی؟ کچھ ہی دیر بعد ایک بڑا سرپرائز آتا ہے، اور وہ سرپرائز یہ ہوتا ہے کہ عدالت ضمانت کی درخواست کے بعد اس پورے کے پورے کیس کو اڑا دیتی ہے، اور یہ لکھتی ہے اپنے فیصلے میں کہ اس کیس میں کچھ بھی ایسے شواہد موجود نہیں ہیں، کوئی ایک بھی ایسا گراؤنڈ موجود نہیں ہے جس گراؤنڈ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم عمران خان کے اوپر کارروائی کریں، ہم تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کریں۔ لہٰذا عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو یہ مقدمہ ہے اسے ہم اڑا رہے ہیں، جڑ سے ہی ختم کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کیس کے اندر اب ضمانت کی بھی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا تماچا ہے اس شخص کے اوپر جب وہ اقتدار میں تھا اور اس نے اس کیس کا فیصلہ دلوایا تھا۔ آج کل وہ دبئی میں ہوتا ہے شخص، اور سنا ہے کہ اس شخص کو کسی ٹیکسی ڈرائیور نے دبئی میں جوتا بھی مارا ہے، جس سے وہ بچ گیا ہے، لگا نہیں ہے، لیکن وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ ماریا تے الاریا ایک کو یہی ہوتا ہے، تے مارا یا اس نے پھینک دیا، بات تو ایک ہی ہے۔ جتنی جگ ہسائی ہونی تھی وہ تو ہو چکی۔ اب اس شخص نے اپنی منشا کے اوپر اس کیس کا فیصلہ دلوایا تھا، اور بڑی مضحکہ خیز یہ کیس تھا۔ جب یہ فنڈنگ آئی تھی اس کے اوپر ہم نے لائیو سیشن بھی کیا تھا اور بتایا تھا آپ کو کہ کیا اس پورے کیس میں سے نکلا ہے۔
ایک عورت نے جی 15,000 روپے بھیجے ہیں عمران خان کے جو یہ فنڈنگ والا اکاؤنٹ تھا اس کے اندر، اس کے اوپر عمران خان کے اوپر کیس۔ میں اگر اس وقت برطانیہ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ جو بیٹھا ہے اس نے اگر 5,000 بھیجا تھا تو اس کے 5,000 پاؤنڈ کے اوپر کیس، کسی نے 100 پاؤنڈ بھیجا ہے تو اس کے اوپر کیس، یعنی بالکل مضحکہ خیز یہ کیس تھا پورے کا۔ اور عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا، جب یہ کیس چلے گا اور ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ جو یہ کیس ہے اس کی جو ہیرنگ ہے وہ ان کیمرہ ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم اس کیس کی سماعت دیکھ سکے اور دیکھ سکے کہ کتنا بڑا مضحکہ خیز یہ کیس ہے، کس طرح سے جو ہے وہ میرے خلاف ایویں فضول میں ایک ہوا میں کیس لانچ کر دیا گیا ہے، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بے بنیاد کیس لانچ کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ جب واقعی یہ کیس لگا ہے تو عمران خان صاحب بالکل سچ کہتے تھے کہ اس کیس کے اندر تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا، اور یہ جو کیس تھا جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ، جن کے بارے میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شہباز شریف ہے ان کے 12ویں کھلاڑی ہیں، یعنی پی ڈی ایم کے وہ 12ویں کھلاڑی ہیں، تو اب اس سلطان سکندر راجہ کا وہ فیصلہ جو اس نے کہا تھا کہ جی ہم اس کے خلاف کریمنل لیٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں، وہ کریمنل لیٹیگیشن بھی جو ہے وہ، اب میں اگلا لفظ نہیں جو ہے وہ بول رہا ہے یہاں پہ کہ کہاں چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان سکندر راجے کا وہ فیصلہ بھی کہاں چلا گیا وہ پتہ نہیں چل رہا، شاید جو ہے وہ انہوں نے طلسماتی ٹوپی پہن لیا اور غائب ہو چکے ہیں اور اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ عمران خان مسلسل سرخرو ہوتا چلا جا رہا ہے، عمران خان کے خلاف یہ جو کچھ مرضی کرتے ہیں، عمران خان ان کی گرفت میں نہیں آ رہا، اور وہ محاورہ ہے کہ بلکہ حقیقت ہے، محاورہ کہاں ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی کہاوت کے مصداق بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور انہیں اللہ نے رکھا ہوا ہے، قاتلانہ حملے سے بچ جاتے ہیں، کئی بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنا اسلام آباد سیشن کورٹ کے اندر پیشی کے اندر ہم نے دیکھا کہ قاتلانہ حملہ کیا گیا عمران خان صاحب کے اوپر، کس طرح سے معاملات ہوئے، گرفتاری سے بچ جاتے ہیں، لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خان صاحب تو گھر سے نکلتے ہیں جی میں گرفتاری دینے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ ڈٹ جاتے ہیں، نہیں خان صاحب ہم آپ کو نہیں دیں گے، اور پھر وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ جان تو دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر کیس لگتا ہے، سارا پریشر ہوتا ہے عدالتوں کے اوپر، لوور کورٹ سے فیصلے دلواتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ اس وقت نون لیگ کا کہا جاتا ہے اپنا جج بیٹھا ہے، وہاں سے عمران خان جو ہے وہ سرخرو ہو جاتے ہیں، یعنی ہر میدان میں عمران خان سرخرو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب نیچرل لائف میں بھی اگر آپ وائلڈ لائف کے ساتھ آپ کا اگر کوئی شغف ہو اور آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہو تو عقاب کا اور گدھ کا بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ گدھیں جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ نا عقاب کو ڈراتی ہیں اگر عقاب نیچے آیا ہوا ہو تو، اور اسے جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں۔ جب عقاب پھر وہاں سے نکلتا ہے اور پھر اسے ہوائیں جو ہے وہ بالکل 7ویں آسمان کی بلندی تک لے جاتی ہیں، بالکل اوپر لے جاتی ہیں، جب وہ جاتا ہے اوپر تو پھر جب وہ فریش ہو کے نیچے آتا ہے تو پھر وہ ان تمام گدھوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، ان کو وہ ان سے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ اب عقاب کا جو حملہ ہے اس سے ہم کیسے بچیں۔ تو یہی اس وقت سیاست پاکستان میں کی جو سیاست ہے اس میں بھی چل رہا ہے، اور عمران خان بالکل ایک عقاب کی طرح اس وقت ہیں، اور گدھیں پھر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستانی سیاست کی کون ہے۔ ایسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔